حضرت عمر بن عبدالعزیز بچپن سے ہی نیک اور صالح تھے۔ آپ کے استاد کا آپ کے بارے میں کہنا تھا کہ مجھے ایسے آدمی کا علم نہیں جس کے دل میں اللہ کی عظمت اس لڑکے سے زیادہ نقش ہو۔ سن 707 میں ولید بن عبد الملک کے کہنے پر آپ نے مدینہ کی گورنری اس شرط پر قبول کی کہ مجھے پہلے گورنروں کی طرح ظلم و زیادتی پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ تو خلیفہ نے آپ کی شرط کو قبول کیا اور کہا، آپ حق اور عدل پر عمل کریں، خواہ شاہی خزانے کو ایک پائی بھی نہ ملے۔ آپ نے مدینہ پہنچ کر سب سے پہلے علماء اور اکابرین کو جمع کیا اور ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، اگر آپ لوگوں کو میری ریاست میں کہیں بھی کسی پر بھی ظلم و ستم ہوتا ہوا نظر آئے تو خدا کی قسم مجھے اس کی اطلاع ضرور دیں۔ جب تک آپ مدینہ کے گورنر رہے، کسی شخص نے آپ سے عدل و انصاف، نیکی و بھلائی، سخاوت، فیاضی، ہمدردی و غمگساری اور خیرخواہی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے وفات سے پہلے وصیت میں عمر بن عبدالعزیز کو اپنا جانشین لکھوایا۔ جب وصیت نامہ کھول کر پڑھا گیا تو آپ نے اعلان کیا کہ اے لوگو، مجھے میری خواہش کے بغیر خلیفہ بنایا گیا۔ میں تمہیں اپنی بیعت سے آزاد کرتا ہوں، تم لوگ جسے چاہے اپنا خلیفہ چن لو۔ لیکن مجمع میں سے ہر ایک نے کہا کہ یا امیر المومنین، ہمارے خلیفہ آپ ہیں۔ تب آپ نے فرمایا، صرف اس وقت تک جب تک میں اطاعت الہی سے باہر قدم نہ رکھ دوں۔ اس گفتگو کے بعد شاہ سواریاں پیش کی گئیں تاکہ آپ شاہی محل میں تشریف لے جائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، انہیں واپس لے جاؤ، میری سواری کے لیے میرا خچر ہی کافی ہے۔ جب علماء نے منبر پر حسب رواج آپ کا نام لیا اور درود و سلام بھیجا تو آپ نے فرمایا، میرے بجائے سب مسلمانوں کے لیے دعا کراؤ۔ اگر میں بھی مسلمان ہوں گا تو یہ دعا خود بخود مجھے بھی پہنچ جائے گی۔ ان تمام کارروائیوں کے مکمل ہونے کے بعد آپ اداس چہرے، حیران آنکھوں اور اڑے ہوئے رنگ کے ساتھ گھر آئے تو لونڈی نے دیکھتے ہی کہا، آج آپ اس قدر پریشان کیوں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، آج مجھ پر فرض عائد کیا گیا ہے کہ میں ہر مسلمان کا بغیر اس کے مطالبے اس کا حق ادا کروں۔ آج میں مشرق و مغرب کے ہر یتیم و مسکین اور بیوہ کا جواب دہ بنایا گیا ہوں، پھر مجھ سے زیادہ قابل رحم اور کون ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد آپ نے اپنی بیوی سے مخاطب کر کے فرمایا، اپنا وہ بیش قیمت زیور جو تمہیں تمہارے والد نے دیے تھے بیت المال میں جمع کرا دو یا مجھ سے اپنا تعلق ختم کر لو۔ یہ سن کر آپ کی بیوی نے اپنے سارے زیورات بیت المال میں جمع کرا دیے۔